تمہاری ہوگی. کتنی چیزیں ہیں. اور پھر ہمارے نبی نے فرمایا اگر یہ دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا, توڑ دیا, ہمارے نبی نے فرمایا خزی فی الدنیا, دنیا میں بہت ذلیل ہوگا, کھانے کا محتاج ہوگا, مال محتاج ہوگا, آبرو کا محتاج ہوگا. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ, دنیا میں تو ذلیل ہوگا اور آخرت میں جب جائے گا تو جہنم کا فیصلہ ہوگا. اس سے کون کون تیار ہے؟ بالکل فائنل بات. کتنی چیزیں ہمارے نبی چھوڑ کر گئے؟ آواز نہیں آ رہی, ساتھ میں بول رہے کتنی چیزیں چھوڑ کر گئے؟ نمبر ایک, جب صحابہ نے پوچھا نمبر ایک, ہمارے نبی بتائے وہ کون سی دو چیزیں ہیں جس کو ہم تھام لیں, دنیا بھی اپنی, جنت بھی اپنی, آخرت بھی اپنی. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نمبر ایک, پورا مجمع بولے گا القرآن. بولو نمبر ایک القرآن. مجھے اتنی خوشی ہوئی یہاں جامعہ ام ایمن میں آ کر 33 بچیاں ماشاءاللہ, ایک طرف میٹرک پاس ہو گئی, ایک طرف عالمہ بن گئی. کتنی بڑی بات ہے میرے پیاروں. یعنی ہم وہاں ایئرپورٹ سے چلے 3 گھنٹے تک چلے اور یہاں آ کر ایک جنگل میں منگل دیکھا کہ ماشاءاللہ 133 بچیاں پڑھ رہی ہیں اور 33 بچیاں ماشاءاللہ اس میں کچھ حافظات ہوگی, کچھ قاریات ہوگی, آگے چل کر عالمات ہوگی, معلمات ہوگی, تقیات ہوگی, نقیات ہوگی, زکیات ہوگی. ارے میرے پیاروں, اللہ نے آج بہت پیارے مجمع میں ہم کو جمع کیا ہے. ہم سب مل کے دعا کریں کہ اللہ ہم سب کے بچوں کو بھی ایسا قرآن پڑھنے والا بنائے. ہمارے بہت سارے بڑے جو ہے نا, ہاں جیسا بھی مولانا کہہ رہے تھے نا کہ ٹھیک ہے ہم نے بچیوں کو پڑھایا, بچیاں قرآن پڑھ رہی ہے, حدیث پڑھ رہی ہے, بچیوں کو درس قرآن, درس حدیث, درس تفسیر سب معلوم ہے, لیکن گھر کا ماحول. ہمارے بہت سارے یہاں بیٹھے ہیں, میں قسم کھا کر کہوں مولانا, اللہ کی قسم اس میں 50% وہ مجمع ہوگا جس کی سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں, سورہ فاتحہ بھی صحیح نہیں. حالانکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھا گیا کہ قرآن کریم کے سیکھنے کی مدت کیا ہے, کب شروع کرے, کب تک قرآن کریم سیکھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا من المہدی الی اللحدی, ماں کے گود سے قرآن سیکھنا شروع کرتے اور قبر کی گود تک قرآن کو سیکھتے رہنا. بولو سبحان اللہ. لیکن ہمارے بہت سے بڑے ہیں, حالانکہ اللہ کو تو قرآن کریم کے پڑھنے والے میں بہت پیار آتا ہے. ارے بولو اللہ کو پیار آتا کہ نہیں آتا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا, میرا بندہ جب تو قرآن پڑھتا ہے, اللہ فرماتے میرا بندہ جب تو قرآن پڑھتا ہے ایک حرف پر میں 10 نیکی دیتا ہوں. بولو سبحان اللہ. ایک حرف پر کتنی نیکی دیتا ہوں؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا کہ کہہ دو کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کسی نے الف لام میم پڑھا. ہمارے نبی نے فرمایا یہ مت سمجھنا ایک حرف ہوا, الف ایک حرف, لام ایک حرف, میم ایک حرف, تو کتنی نیکیاں مل گئی. اور یہ بچیاں جو یہاں پڑھتی ہے پورے قرآن میں 3 لاکھ سے زیادہ حروف ہے. سارے علماء کا اتفاق ہے کہ قرآن کریم میں 3 لاکھ سے زیادہ حروف ہے, ہر حرف پر 10 نیکی. تو قسم اللہ کی یہ جامعہ ام ایمن کتنا مبارک ہوگا, اس کی برکت سے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارے نبی نے کیا فرمایا, من قرأ حرفا من الكتاب فله به حسنہ والحسنۃ بعشر امثالها. لا اقول الف لام میم حرف, لیکن الف حرف ولام حرف ومیم حرف. ہمارے آقا بولو محمد رسول اللہ. پورا مجمع بولے گا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن کا ایک حرف پڑھے گا 10 نیکی ملے گی. الف لام میم ایک حرف نہیں ہے, الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم ایک حرف ہے. کون کون تیار ہے؟ ہمارے نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کر جاتا ہوں. پورا مجمع ہاتھ اوپر کر کے بولے گا نمبر 1 اللہ. بولو نمبر 1 اللہ. سب پڑھو گے. دیکھو اگر حالات کو صحیح کرنا ہے, حالات کو صحیح کرنا ہے, ادھر ادھر کی بحث مت کرو, جو نبی نے کہا وہ کرو. نبی نے فرمایا 2 چیزیں چھوڑ کے جاتا ہوں, تھام لے, دنیا بھی تیری ہوگی, آخرت بھی تیری ہوگی, زمین بھی تیری ہوگی, آسمان بھی تیرا ہوگا, جنت بھی تیری ہوگی. اور ہمارے نبی نے فرمایا یہ دونوں چیزوں کو چھوڑا, دنیا میں بہت ذلیل ہو جائے گا,
اور قیامت میں جہنم کا فیصلہ ہوگا. اس لیے میرا پورا یہ جو مجمع ہے, میں علماء کرام سے بات نہیں کرتا, ماشاءاللہ یہ لوگ قرآن پڑھتے, پڑھاتے, سیکھتے, سکھاتے. میں ان ہماری بچیوں سے بھی بات نہیں کرتا, ماشاءاللہ عالمات ہیں اور اپنے اساتذہ اور اپنے معلمات کے پاس پڑھتی ہے. میں یہ جوانوں کو آج کہہ رہا ہوں, کون کون تیار ہے روزانہ قرآن پڑھنے؟ ہاتھ اوپر کر کے بولے روزانہ. اگر نہیں آتا ہے تو ارے بولو نہیں آتا ہے تو اب کچھ لوگ بڑی عمر کے ہو جاتے ہیں نا, تو کہتے ہیں کہ کیا قرآن پڑھنے کا, اپنی پوری زندگی نہیں پڑھا, کیا پڑھنے کا. بلکہ جب وہ کسی اچھا قرآن پڑھنے والے کو دیکھتا ہے نا, تو دیکھتا ہے کہ آدھے گھنٹے میں اس نے سورہ بقرہ مکمل کر دی, میں 2.5 پارہ اس کے آدھے گھنٹے میں پڑھ لیا, اور یہ بیچارہ دھیرے دھیرے پڑھتا ہے. تو بیچارہ گھبراتا ہے کہ میری کب سورہ بقرہ مکمل ہوگی. میرے پیاروں, ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا میرا ایسا امتی بھی آئے گا, ایسا امتی کیا, ہمارے نبی رحم والے, ہمارے نبی کو یقین تھا ایسا امتی بھی آئے گا جو اٹک اٹک کے قرآن پڑھے گا, بڑی عمر میں قرآن سیکھے گا. ہمارے نبی نے فرمایا الذی یقرأ القرآن ویتتعتع بہ فلہ اجران. ہمارے نبی نے فرمایا میرا وہ امتی جو قرآن پڑھے گا, بڑی عمر میں پڑھے گا, اٹک اٹک کے پڑھے گا, اسے اللہ ڈبل ثواب دے گا, پڑھنے کا بھی دے گا اور جو تکلیف اٹھائے گا اس کا بھی ثواب دے گا. تو کون کون تیار ہے؟ پہلی بات سب تیار ہے؟ تو میں دوسری بات پر آ جاؤں. بھائی آ جاؤ پہلی بات کے لیے. دیکھو میں زیادہ وقت آپ سے نہیں مانگتا, 24 گھنٹے کی زندگی میں صرف میرے یہ پیارے بندے اور بندیاں اتنا ارادہ کریں, روزانہ آدھا گھنٹہ قرآن پڑھیں گے. کون کون تیار ہے؟ آدھا گھنٹہ. آتا ہوگا تو پڑھیں گے, نہیں آتا ہوگا تو سیکھیں گے, سیکھ گئے ہوں گے تو دوسروں کو سکھائیں گے. لیکن ہمارے گھر میں قرآن کا ماحول بناؤ, ورنہ میرے پیاروں دنیا کچھ بھی کہے, قرآن چھوڑتے جائیں گے, اللہ ہم کو ذلیل کرتا جائے گا, جہنم کا فیصلہ کرے گا. اسے ایک بار ہاتھ اٹھا کر کہہ دے قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے. دامن سے بول دو قرآن کا دامن نہیں چھوڑیں گے. پڑھیں گے بھائی سب قرآن پڑھیں گے انشاءاللہ. نہیں بولو نا, پڑھیں گے انشاءاللہ. دوسری بات میں یہ آیا ہوں, پہلی مرتبہ آیا. جی آپ لوگ خوش ہیں گے؟ کیونکہ اب جو میں دوسری پوائنٹ پر آ رہا ہوں, لیکن میں تھوڑا اوپر سے لیتے ہوئے آؤں گا آپ کو, سب سنیں گے انشاءاللہ. پورا مجمع خالی مجھے اتنا بولے, ہمارے نبی معراج پر گئے تھے, کیا قبول کروا؟ ہاں یا نا؟ ایسے بیٹھے جیسے بیوی نے زبردستی دھکے مار مار کے بھیجا ہوا. سیدھا سیدھا بول دو نا کہ ہمارے نبی معراج پر گئے تھے. ایک زمین کا سفر ہوا, ایک آسمان کا سفر ہوا, ایک ہی رات میں. بولو ایک زمین کا سفر جس کو اسراء کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ اسراء. اور ایک آسمان کا سفر ہوا جس کو ہم سب معراج کہتے ہیں. بولو سبحان اللہ. زمین کا سفر اللہ نے فرمایا, پڑھو سبحان الذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے پاک ہے میری ذات, میں میرے بندے کو لے گیا راتوں اس زمین کے سفر. اس کا نام کیا ہے؟ اسراء. ساتھ میں بولو کیا نام ہے؟ اسراء. مجھے اس وقت وہ بات نہیں کرنا. ہمارے نبی نے آسمانوں کا بھی سفر کیا, ساتھ میں بولو کیا کہ نہیں کیا؟ آپ لوگ ہاں بولتے جاؤ گے تو بات بنتی جائے گی. سب سے پہلے ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا. بولو کیا کہ نہیں کیا؟ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آؤ نا, اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آؤ, آسمانوں پر آؤ. ہمارے نبی نے فرمایا اللہ یہ آسمان پر میں کیسے آؤں گا؟ اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ آ جاؤ, ہر آسمان پر ایک نبی آپ کا انتظار کر رہا ہے. سبحان اللہ. آپ لوگ انگلیوں پر کتنے جب آسمان کتنے ہیں؟ 7 ہے نا. ہمارے آقا محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پر پہنچے, حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی دوسرے آسمان پر پہنچے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی تیسرے آسمان پر پہنچے, حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی چوتھے آسمان پر پہنچے, حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 5ویں آسمان پر پہنچے, حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. ہمارے نبی 6ٹھے آسمان پر پہنچے, سیدنا
حضرت موسیٰ کلیم اللہ سے ملاقات ہو گئی اور ہمارے نبی آخری آسمان پر پہنچے. سیدنا خلیل اللہ حضرت ابراہیم سے ملاقات ہو گئی. بولو ہمارے نبی نے کتنے آسمانوں کو پار کیا؟ 7 آسمانوں کو پار کر گئے نا. تو پھر ہمارے نبی نے اللہ آ گیا, میں آسمانوں کو پار کر گیا. اللہ نے کیا فرمایا معلوم؟ ادنو منی عبدی. اللہ نے فرمایا میرے مصطفیٰ ابھی تو 7 آسمانوں کو پار کیا ہے, ابھی 8 جنتوں کو پار کرنا ہے. وہ جنتوں کو پار کرنا ہے. کیونکہ اللہ نے جنتیں کتنی بنائی, انہیوں پر گنتے جانا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نمبر 1 میرے مصطفیٰ جنت کو پار کرنا ہے, نمبر 2 جنت النعیم کو پار کرنا ہے, نمبر 3 جنت عدن کو پار کرنا ہے, نمبر 4 جنت خلد کو پار کرنا ہے, نمبر 5 جنت سلام کو پار کرنا ہے, نمبر 6 جنت مقامہ کو پار کرنا ہے, نمبر 7 جنت ماوا کو پار کرنا ہے. اور اللہ نے فرمایا جو آخری جنت جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا اسے بھی پار کرنا ہے, اس کا نام ہے جنت الفردوس. چلو ہمارے نبی نے 7 آسمانوں کو پار کیا, پھر کتنی جنتوں کو پار کیا؟ ایک بات بتاؤ, جب ہمارے نبی 8ویں جنت پہ پہنچے, کون سی؟ جنت الفردوس سب سے ٹاپ ہے. بولو جنت الفردوس سب سے ٹاپ. اس وقت ہمارے نبی نے ایک سوال پوچھا, اللہ سے پوچھا, اللہ یہ جنت الفردوس ٹاپ, اس سے اونچی کوئی جنت نہیں. اللہ یہ جنت آپ کن کو دیں گے؟ بولو یہ جنت آپ کن کو دیں گے؟ اللہ نے فوراً جواب دیا میرے مصطفیٰ آپ کی امت کو عطا کرنے دو. ہمارے نبی نے پھر پوچھا دوسری مرتبہ, اللہ پھر بتاؤ نا اللہ بہت بڑی جنت ہے, اب اس کے اوپر کوئی جنت بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا تم بھی تو بہت بڑے نبی ہو, تمہارے اوپر کوئی نبی نہیں ہے, تمہاری امت بہت پیاری ہے, تمہاری امت سے بہتر کوئی امت نہیں ہے, تو جنت بھی وہ عطا کروں گا جس کے اوپر کوئی جنت نہیں. اور اللہ نے کیا فرمایا معراج پر آئے ہو, جب مکہ جاؤ گے لکھ کر دے دوں گا, جنت الفردوس دوں گا, سب سے پہلے آپ کی امت کو عطا کروں گا. اللہ نے لکھ دیا, پڑھوں گا میں, آپ کہتے تو سبحان اللہ. اللہ نے لکھ دیا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیہا لا یبغون عنہا حولا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا کلمہ پڑھنے والے بندے بولو لا الہ الا اللہ, آواز سے بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ فرماتے میرا کلمہ پڑھنے والے بندے اور بندیاں, اچھے عمل کرنے والے بندے اور بندیاں, اللہ فرماتے تم سب کا ٹھکانہ, ہم سب کا ٹھکانہ جنت الفردوس. کون فیصلہ کر رہا ہے؟ اور اللہ یہ بھی فیصلہ کرے کہ جنت الفردوس میں جائے گا نا, زمین بڑی ہوگی میرے پیاروں, اتنی بڑی ہوگی, جب پہلی جنت 10 دنیا کے برابر ہوگی تو 8ویں جنت کا کیا عالم ہوگا. اللہ فرماتے جائے گا, پھر واپس ہم لوگ باہر نکلیں گے. ارے بولو ہٹیں گے؟ اللہ کہتے ہیں نہ ہٹیں گے نہ ہٹائے جائیں گے, نہ نکلیں گے نہ نکالے جائیں گے. تو اللہ نے فرمایا وَمَا هُمْ مِنْهَا بِمُخْرَجِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے جنتی جنت میں جائیں گے, پورا مجمع بولے گا نہ ہٹیں گے اور نہ ہٹائے جائیں گے, نہ نکلیں گے اور نہ نکالے جائیں گے. کس کس کو جانا ہے؟ ہاتھ اوپر کریں, ہاتھ دونوں ہاتھ اوپر کریں. بڑے کنجوس سے مولانا ہے, دو ہاتھ اوپر کر لے. کسی کو میں نے دیکھا یوں کر رہا ہے, موڑ میں ہوگا تو چاہیں گے, تو کوئی بات نہیں. ارے بولو نا جنت الفردوس میں جانا ہے نا, ہٹیں گے ہٹائے جائیں گے, نکلیں گے نکالے جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ وہ ہماری ہے. ارے بولو جنت الفردوس ہماری ہے. ہم کسی اور کی زمین کو نہیں چھوڑتے, اپنی کا کو چھوڑتے. ہم نے کتنوں کی زمین کو دبایا, ویران کا حق دبایا, بہنوں کا حق دبایا, وہ تو اپنی ہے.
चलो अब हम आ रहे हैं उसमें, मुझे जो पॉइंट पर आना है, हमारे नबी कितनी चीजें छोड़ कर गए। तो नंबर 1 तो मैंने आपको बता दिया अल कुरान। दूसरी चीज पर मैं आने से पहले आपको बता रहा हूँ, हमारे नबी ने 7 आसमानों को पार किया, बोलो सुभान अल्लाह। फिर किसको पार किया? 8 साथ में बोलो ना 8। अल्लाह ने फरमाया इंद सिदरतिल मुंतहा इंदा जन्नतुल मावा इद यगशा सिदरत मा यगशा मा ज़ागल बसर व मा तगा। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा पार करते जाओ, तुमने 8 जन्नतों को पार किया, 7 आसमानों को पार किया। अल्लाह ने फरमाया मेरे मुस्तफा सिदरा को भी पार कर दिया। और हमारे नबी ने पूछा अल्लाह सब पार किया, अब क्या करना? अल्लाह ने फरमाया मेरे अर्श पर आना है, बोलो सुभान अल्लाह। कहाँ पर आना है? अर्श। अर्श साथ में बोलोगे तो अच्छा लगेगा। अर्श को समझना होगा अल्लाह की ऑफिस, बोलो अल्लाह की ऑफिस। आज मालदारों की ऑफिस आपने देखा होगा, बड़े बड़े जो बिल्डर होते हैं ऑफिस पे जाओ तो कारपेट देखकर अकल हैरान हो जाती है, जब ये 2% के मालदार की ऑफिस इतनी अच्छी है तो अल्लाह का अर्श कैसा होगा, बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा ये भी बताना हमारे नबी के साथ कौन थे? अरे बोलो ना, पूरा मजमा बोले ना, कौन थे? तो हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल। चलो बुलावा आ गया, कहाँ पर जाना है? आवाज नहीं आ रही, पूरा मजमा बोलेगा कहाँ पर जाना है? जिब्राइल ने फरमाया आई विल नॉट कम, मैं नहीं आऊंगा। तो हमारे नबी ने फरमाया क्या होगा जिब्राइल, लेने मुझे आए थे और यहाँ आकर कहते हो कि मैं नहीं आऊंगा, ऐसा कैसा होगा? जैसे कोई मेरे को यहाँ पर चंदन कियारी में लावे और आधा किलोमीटर बाकी हो, बोले ना मैं आपके साथ नहीं आऊंगा, अच्छा मामला होता। तो जिब्राइल ने फरमाया मैंने सब सफर किया लेकिन मैं अर्श पर अल्लाह के ऑफिस में नहीं आऊंगा। तो हमारे नबी ने फरमाया लेकिन क्यों नहीं आओगे जिब्राइल, क्यों नहीं आओगे? खुद जिब्राइल ने फरमाया मेरे अल्लाह की कसम इतना नूर है, इतना नूर है, इतनी तजल्ली है, इतनी रोशनियां है, इतनी रौनकें हैं कि अगर एक पल भी मैंने आगे किया अल्लाह की तजल्ली मुझे जलाकर खत्म कर देगी। और फिर हज़रत जिब्राइल ने फरमाया मेरे मुस्तफा ये अर्श है, ये वो मकाम है जहाँ आपसे पहले कोई गया नहीं और आपके बाद कोई जाएगा। चलो हमारे नबी कहाँ पर जा रहे हैं? वो लोग कहाँ पर जा रहे हैं? यहाँ उलमा किराम बैठे, बहुत अच्छी बात बताओ, क्योंकि यहाँ उलमा ने फारसी पढ़ी होगी। हमारे ज़माने में बहुत फारसी पर जोर दिया जाता था, अभी नहीं दिया जाता। तो शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बहुत अच्छा मंजर बयान किया है। यानी शेख सादी ने ये कहा है फारसी जुबान में कि हमारे नबी ने फरमाया जिब्राइल मेरे दोस्त हो, दोस्ती क्यों तोड़ते हो, आधे रास्ते से मुझे क्यों छोड़ देते हो? तो हज़रत जिब्राइल ने फरमाया दोस्ती नहीं तोड़ता हूँ, जान बचा रहा हूँ। अगर एक पल भी आगे किया अल्लाह की तजल्ली मुझे जलाकर खाक कर देगी। वो मैं फारसी में पढ़ूंगा, मैं कुरान नहीं पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रहा हूँ? फारसी। क्या कहा था हमारे नबी ने, क्या फरमाया था? चुदर दोस्ती मुखलिसम याफती इना लम्ज़ सुहबत चिराताफती। ये फारसी है। यानी हमारे नबी ने पूछा जिब्राइल जब तुमने मुझसे दोस्ती की आधे रास्ते में मुझे अलग क्यों छोड़ दिया? हज़रत जिब्राइल ने फरमाया कर यकसर मुए बलतर परम में, कर यकसर मुए बलतर परम फरोगे तजल्ली बुसोजत परम। हज़रत जिब्राइल ने फरमाया अगर एक पल भी मैंने आगे किया अल्लाह की तजल्ली मुझे जलाकर खाक कर देगी। पूरा मजमा बोलेगा हमारे नबी कहाँ जा रहे हैं? हमारे नबी से पहले वहाँ कोई गया नहीं और कोई जाएगा नहीं। और अल्लाह ने बताया कि मेरे नबी अर्श पर आए, बोलो सुभान अल्लाह। वक्त कम है, मैं अब शॉर्ट करूंगा। हमारे नबी कहाँ पर पहुंचे? अर्श। पढ़ो मेरे साथ में पढ़ो, वहुवा बिल उफुकिल आला। नहीं पढ़ेंगे आप लोग, वहुवा बिल उफुकिल आला नहीं। ये मेहराज की रात में कितना शोर मचाते हो और हमको ये नहीं मालूम कि मेहराज की आयत कौन सी है। हमको गाने वाले सब मालूम है। चलो कोई बात नहीं, उलमा पढ़ेंगे। अल्लाह ने फरमाया वहुवा बिल उफुकिल आला सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाब क़ौसैनि अव अदना फअवहा इला अब्दिही मा
سبحان اللہ بولو نا کہاں پہنچے؟ آواز ابھی بھی نہیں ہوتی، کہاں پہنچے؟ آپ کو کوئی ٹینشن ہے؟ یہاں ماں بہنیں بھی بیٹھی ہیں، یہ لوگ پوچھ کر آئے ہیں کچھ ایسا ٹینشن میں تو میں نے پہلا مجمع دیکھا بھائی. ایسا تو نہیں کہ مولانا تقریر لمبی کریں گے گھر جا کے کیا جواب دوں گا. آئیے نا بیوی آئیے نا، کسی کے آئیے آئے نا مولانا آپ ہی آئیے، آپ جتنے چیر بولنے بولتے جاؤ. معلوم ہے بیوی کا ٹینشن ہے نا مولانا آپ کو ہے، میرے کو ہے. اور ابھی میں نے ابھی ان کو دیکھا نکالے مولانا زین العابدین کا دیکھا، ان کا چہرہ دیکھا میں سمجھ گیا وہ بھی دکھی ہے میں بھی دکھی. بنا کر یہاں پر بیٹھا تھا نا میں سمجھ گیا وہ بھی دکھی میں بھی دکھی. اور یہ بیوی کا ٹینشن مولانا اتنا ہوتا. معلوم ہے کبھی کبھی بیوی ہم کو پوچھتی ہے، میرے کو لگتا ہے آپ کو بھی پوچھتی ہوگی، کوا ہر جگہ کالا ہی ہوتا ہے. بیوی کبھی کبھی پوچھتی ہے کتنا پیار کرتے ہیں. جواب دو نا بھائی، سوچو تھوڑی دیر کے لیے. آپ کی بیوی نے آپ کو پوچھا کتنا پیار کرتے ہیں، کیا جواب دو؟ یہ بھائی بہت پیار ہے، میرے جو تیسرا ملا. سیدھی بات ہے بھائی، انہوں نے جو جواب دیا وہی. اگر ہماری بیوی ہم کو پوچھے کتنا پیار کرتے ہو کیا کہو گے؟ بہت. بیوی نے پوچھا ہوگا ہوگی نا چندن پیاری کی ہوگی. مجھے پوچھا اپنے شوہر کو آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہیں، بہت کرتے ہیں، چائے بنا کے سمجھ لے کہ یہ ڈھونگ کرتا ہے. میرے کو بتاؤ نا آپ کتنا پیار کرتے ہو. بولا کہ بہت 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 پیار کرتا. لیکن وہ پھر اڑی رہی نہیں، میرے کو بتاؤ آپ کتنا پیار کرتے ہو. آئی لو یو آئی مس یو. جب اتنا بولا جائے تو عورت تو جلدی سمجھ میں نہیں آیا. کہنے میرے کو سیدھے سیدھے بتا دو آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو. 15 سال شادی کو ہو گئے، ایک بار تو بتاؤ نا کتنا پیار کرتے ہو. کیا والا تھا چندن کی علی والا، اس نے کہا جتنا لیلا مجنوں کا پیار اتنا تیرا اور میرا پیار. لیلا نے جتنا مجنوں سے کیا، مجنوں نے جتنا لیلا سے کیا. وہ سمجھ گئی یہ میرے کو دھوکہ دیتا ہے، پورا دن موبائل پہ رہتا ہے میرے کو دھوکہ دیتا. اس نے کہا تم کو سچ بتاؤ تم میرے کو کتنا پیار کرتے ہو. اب اس کا دماغ گیا تھا کتنی مرتبہ پوچھے گی. اس کا دماغ گیا کہا بہت 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 بہت. سننا بہت 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 اتنا پیار کرتا کہ جی چاہتا تیرے جیسی ایک اور لے کے آ جائے. اتنا اچھا فارمولا ہے بیوی کبھی نہیں پوچھے گی کیا. سبحان اللہ. آپ لوگ سوچتے ہو کہ میں نے کیوں ہنسایا، توا گرم کیا روٹی پکا جا رہا. پھر ایک مرتبہ بولو ہمارے نبی کہاں پر پہنچے. میں نے جیسے کہا نا یہ بات کو آپ کو اپنے سے کڑی باندھ کے چلنا ہے اور اپنے ہاتھوں میں اس کو رکھنا ہے. ہمارے نبی جب کہاں پہنچے، بولو کہاں پہنچے. ہمارے نبی نے 5 سوالات پوچھے ہیں، بس اسی پر میں بیان کرنا چاہوں گا انشاءاللہ. پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی نے عرش پر کتنے سوال. 5 سوال. آواز نہیں آ رہی، کتنے سوالات. اطمینان سے سنیں گے، کڑی کو کڑی سے جوڑیں گے انشاءاللہ. کتنے سوالات ہمارے نبی نے پوچھے. 5 سوال. اور ہمارے نبی نے پوچھا اللہ میں 5 سوالات پوچھنے آیا ہوں، اللہ آپ کی پرمیشن ہے. اللہ نے اتنے پیار سے فرمایا مہمان بن کے آئے ہو، پوچھتے جاؤ گے میں جواب دیتا چلا جاؤں گا. بولو سبحان اللہ. ابھی پورا مجمع بولے گا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے سوالات پوچھے. پہلا سوال ایک ایک سوال کو آپ یاد رکھو گے، انگلیوں پر یاد رکھو گے. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آواز سے بولو نا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال پوچھا. اے اللہ ایک زمانہ گزر گیا، ہمارے نبی نے عرش پر یہ سوال پوچھا. پورا مجمع بولے گا یہ سوال زمین پر نہیں، آسمان پر نہیں، جنت میں نہیں، ڈائریکٹ اللہ کے آفس میں. ہمارے نبی نے پہلا سوال پوچھا. اے اللہ ایک زمانہ گزر گیا، آپ نے ایک نبی کو دنیا میں بھیجا تھا جن کا نام تھا حضرت ابراہیم. اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا. بولو سبحان اللہ. ہمارے نبی نے سوال پوچھا. اللہ ایک نبی آئے تھے، نام کیا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام. اللہ آپ نے ان کو کیا انعام دیا. اللہ نے عرش پر جواب دیا او میرے مصطفیٰ اتنا بڑا انعام دیا، وہ اتنا بڑا انعام دیا کہ میں نے ان کے لیے آگ کو جنت کا باغ بنا دیا.
सच बताओ, हजरत इब्राहिम के जमाने में हुआ ना, वो बादशाह था नमरूद, 6 महीने तक आग लगाई। कितने महीने? और चलाता रहा, इतनी ऊंची आग। हाँ, और फिर हुक्म हुआ वो बादशाह नमरूद का, इब्राहिम को आग में जाना है। अगर इब्राहिम बहुत रोए, पूरी रात रोए, अल्लाह क्या करना, अल्लाह मैं तो पैगंबर हूँ ना, अल्लाह मैं तो नबी हूँ। अल्लाह ने फरमाया जो नमरूद कहता है वही मैं भी कहता हूँ, जाना है। तो हजरत इब्राहिम ने कहा अल्लाह वो तो दुश्मन है, वो कहता है आग में जाना है। अल्लाह ने फरमाया तू मेरा दोस्त है, मैं भी कहता हूँ कि आग में जाना है। तो हजरत इब्राहिम ने क्या फरमाया, अल्लाह अगर तेरा हुक्म है तो मैं इंतजार क्यों करूं कि वो मुझे आग में डाले, मैं खुद ही आग में जा रहा हूँ। बोलो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे आग में आए, बोलो जैसे आग में आए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आवाज आई, ये आग ठंडी हो जा, मेरे इब्राहिम पर सलामत वाली हो जा। बोलो अल्लाह की आवाज आई, बोलो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया आग ठंडी हो जा, मेरे इब्राहिम पर सलामत वाली हो जा, मेरे चंदन की आने वालों। बराबर सुना, हजरत इब्राहिम आग में 40 दिन और 40 रात रहे। कितने दिन? 40 दिन और 40 हम लोग 4 मिनट रह सकते, 4 सेकंड रह सकते। अच्छा, हजरत इब्राहिम जब आग में, तो आग नीचे धीरे धीरे आई। जब नीचे आई तो हर आने जाने वाले देखते हैं हजरत इब्राहिम एक तख्त पर बैठे हुए। बोलो सुभान अल्लाह। और वो फल खा रहे हैं जिसका मौसम नहीं है। और जब हजरत इब्राहिम आग से निकले ना, पहले खूबसूरत थे, आग से निकले तो 10 गुना ज्यादा खूबसूरती। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बाहर आए तो सबने कहा मुबारक मुबारक, आग में से बाहर आ गए, मुबारक हो मुबारक हो। हजरत इब्राहिम ने कहा काय को मुबारक, दुआ करो वापस जाने, दुआ करो वापस। सबने कहा आग में जाना है। तो तुम्हारी नजर में वो आग थी, मुझसे पूछो वो जन्नत का बाग न था। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें मालूम है रोज सुबह होती शाम होती मेरा अल्लाह खुद मुझे पूछता इब्राहिम तबीयत तो ठीक है ना, कोई परेशानी तो नहीं है। अब मालूम नहीं अल्लाह पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तो मेरे प्यारो, अल्लाह ताला ने इनाम दे दिया। क्या इनाम दे दिया? हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अर्श पर पूछा अल्लाह आपने हजरत इब्राहिम को क्या इनाम दिया? पूरा मजमा बोलेगा अल्लाह ने फरमाया मैंने उनके लिए आग को जन्नत का, साथ में बोलेंगे मैंने उनके लिए आग को बाग बना दिया। इतना याद रहेगा ना? हमारे नबी कितने सवाल पूछने वाले? 5। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, क्या अल्लाह आपने हजरत मूसा को क्या किया? अल्लाह नबी आए थे, हजरत मूसा उनको क्या किया? अल्लाह ने फरमाया बहुत दिया, लेकिन एक बड़ा मौजिज़ा ये दिया कि मैंने उनके लिए समंदर में रास्ते बना दिए। आप सबको शायद मालूम होगा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का नाम है बनु इसराइल। बोलो क्या नाम है? बनु इसराइल। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने 1 लाख की जमात तैयार की। कितनी? 1 लाख। इसने मर्द, औरतें, बच्चे, बच्चियां, सवारियां, कपड़े, बर्तन। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे अल्लाह का हुक्म है रातों रात हमको ये पूरा इलाका छोड़ के जाना है। कितने लोग थे? 1 लाख। जाहिर बात है 1 लाख एक गली में थोड़ी आए। तो हज़रत मूसा आ गया, कुछ लोग ये गली में, कुछ लोग वो गली में, कुछ लोग वो गली में, लेकिन एक मैदान ऐसा आया जिसमें हज़रत मूसा आगे और बोलो पूरी कौम बनी इस्राइल पीछे। और उन्होंने कहा भी मूसा आगे फिरौन की पुलिस खड़ी है, ऐसी खबर मिली आगे फिरौन की पुलिस खड़ी है। हज़रत मूसा ने फरमाया आगे बढ़ना हमारा काम है, अंधा बनाना उनको अल्लाह का काम है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पूरा मजमा बोलेगा लेकर चले। कितनों को लेकर चले? 1 लाख। एक जगह ऐसी आई कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 1 लाख को लेकर पीछे आ रहे, सामने समंदर आ गया। अरे बोलो सामने दरिया, थपेड़े मारता हुआ समंदर। सबने कहा पैगंबर मूसा कहाँ लेकर, अब क्या स्विमिंग करें? अरे भाई तैरेंगे, हमारे साथ बच्चे बच्चियां हैं, बीवी है, हमारा सोना चांदी है, जेवरात है, हमारे साथ जानवर है, क्या हम क्या करेंगे? सर मुबारक पर हाथ रखा, रास्ता भटक गया, हमको वापस यू टर्न लेना होगा। क्या करना होगा? यू टर्न। अब कोई बाइक थोड़ी है कि यू टर्न करके निकल रहे,
1,00,000 کا یو ٹرن لینا. ابھی تو یو ٹرن لینے جا رہے ہیں کہ پیچھے سے غبار اڑ رہا ہے اور خبر ملتی ہے کہ فرعون اپنے فوج کے ساتھ آ رہا ہے اور فرعون وہاں سے کہتا ہے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا, موٹی موٹی کر دوں گا, میری پرمیشن کے بغیر تم لوگ حضرت موسیٰ کے ساتھ گئے. اب بتاؤ یہ 1,00,000 کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ تو کیا آگے جاؤ تو سمندر موت, پیچھے جاؤ تو دونوں طرف موت. وہ 1,00,000 کے حضرت موسیٰ کو کہاں لے کر آئے؟ اچھا خاصا ہم اپنے گھر میں بیٹھے تھے, کیا ضرورت ہی لانے کی. یہاں آگے بھی موت ہے اور پیچھے بھی موت ہے. معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت روئے, اللہ کیا کرو, وہ پیچھے آ رہا ہے, فرعون آ رہا ہے, پورے لشکر کو لے کے آ رہا ہے, اللہ سامنے دریا ہے. اللہ نے فرمایا اے موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ بولو سبحان اللہ. ہاتھ میں کیا ہے؟ موسیٰ نے فرمایا عصا, جس کو ڈنڈا کہتے ہیں, ڈنڈا لکڑی کا ڈنڈا ہے. اللہ نے فرمایا مارو نہ سمندر پر. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ بہت معصوم وقت ہے, اگر میں یہ ڈنڈا سمندر پر ماروں گا تو ڈھک کر کے آواز آئے گی اور پانی اڑے گا اور کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ یہ عصا, یہ لکڑا, یہ ڈنڈا سمندر پر مارنا تمہارا کام ہوگا, سمندر میں راستے بنانا میرا کام ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, قاری احمد علی صاحب, قاری احمد علی صاحب, قاری احمد علی صاحب زندہ باد. اور آپ نے دیوار دیکھی ہوگی, کوئی ماربل کی بناتا ہے, کوئی اینٹوں کی بناتا ہے, کوئی پتھر کی بناتا ہے, کوئی سیمنٹ کی بناتا ہے. اللہ نے وہ سمندر میں پانی کی دیوار بنا دیا. یہاں پانی کھڑا ہو گیا, وہاں پانی کھڑا ہو گیا, وہاں پانی کھڑا ہو گیا, بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے پانی کی دیوار تھی. میں 1,00,000 کے ساتھ حضرت موسیٰ فرماتے میں یہ کنارے سے وہ کنارے, جانوروں کے ساتھ, مردوں کے ساتھ, عورتوں کے ساتھ. حضرت موسیٰ فرماتے میرے اللہ کی قسم میں پار ہو گیا. ہمارے پاؤں کے نیچے تو پانی تھا مگر پاؤں کے اوپر پانی کا قطرہ نہیں تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے دریا کو کیا بنا دیا؟ ارے بولو نا, سمندر میں کیا بنا دیا؟ راستے بنا دیے. اسی کو اللہ نے پارہ نمبر 19, بولو پارہ نمبر, اللہ نے فرمایا, جن کو یاد ہو میرے ساتھ میں پڑھنا, اللہ نے فرمایا فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے موسیٰ تمہارے ہاتھ میں عصا ہے, ڈنڈا ہے, وہ مار دو نا سمندر پر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر میں بولو کیا بنائے؟ راستے. کتنے نام ہو گئے. حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے آپ کو بنایا, حضرت موسیٰ کے لیے سمندر میں راستہ بنایا. ہمارے نبی کہاں پر ہے؟ کوشچن نمبر 3. اللہ ایک اور نبی گزرے, حضرت داؤد. اللہ آپ نے ان کو کیا دیا؟ اللہ نے فرمایا اچھا میرے داؤد کے بارے میں باتیں کر رہے ہو. ارے میں نے حضرت داؤد کو آسمان سے کتاب دی جس کا نام تھا زبور, اور یہ طاقت دی کہ جب وہ پڑھتے تھے تو بہنے والا پانی بھی رک جاتا تھا. بولو سبحان اللہ. جب وہ پڑھتے تھے اڑنے والا پرندہ تھم جاتا تھا. جب وہ پڑھتے تھے پہاڑوں میں سے بھی پڑھنے کی آواز آتی تھی. اللہ نے فرمایا ایک انعام تو یہ دیا, اور دوسرا انعام میں نے حضرت داؤد کو کیا دیا؟ بڑے سے بڑا لوہا, لوہا پورا کنٹینر لوہا کا. حضرت داؤد علیہ السلام کی یہ 5 انگلیوں میں, پنجے میں اللہ نے وہ طاقت دی. وہ لوہے کو جا کے یوں کرتے تو پورے لوہے کی سلیٹیں ان کے ہاتھ میں موم بن جایا کرتے. بڑا لمبا چوڑا کاروبار کرتے تھے لوہے کا, کیونکہ کوئی مشین کی ضرورت نہیں, ہاتھ رکھا اور اللہ نے لوہے کو پگھلا دیا. بولو سبحان اللہ. اور اسی کو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر داؤد, ہم نے آسمان سے تمہیں کتاب دی ہے, تم پڑھتے جاؤ گے, بہنے والا پانی تھمتا جائے گا, اڑنے والا پرندہ رکتا جائے گا, پہاڑ بھی گنگناتے رہیں گے. لیکن سب سے بڑا انعام اللہ نے فرمایا ہم نے لوہے کو آپ کے ہاتھ میں موم بنا دیا. کتنے ہو گئے؟ پورا کتنا بولے گا؟ حضرت ابراہیم کے لیے اللہ نے آگ کو, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے اللہ نے سمندر میں, حضرت داؤد
کے لیے اللہ نے لوہے کو کتنے پیغمبر ہو گئے؟ سوالات کتنے ہو گئے؟ تین اور سوال، بہت پیارا سوال. اللہ ایک اور پیغمبر ہے اور صحیح میں سننا کیاری والوں، چندن کیاری والے، چندن کچھ خوشبو ہے میرے کو دو گے؟ میری بیوی پوچھے گی چندن کیاری نے گھر پہ کیا لکھا ہے، کیا جواب دوں گا؟ ہے یا اپنی ملتی ہے خوشبو آئی ہے؟ کوئی بات نہیں، لیکن یہ چوتھا سوال بہت اہم ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ آپ نے حضرت سلیمان کو کیا دیا؟ بولو سبحان اللہ. اور آپ سب کو معلوم ہوگا اللہ نے حضرت سلیمان کو جہاں نبی بنائے وہی اللہ نے آپ کو بادشاہ بھی بنایا. بولو سبحان اللہ. اور حضرت سلیمان کو وہ بادشاہت ملی جو کسی کو نہ ملی. ارے بولو جو کسی کو نہ ملے. آپ صرف سبحان اللہ بولتے جاؤ گے. بولو گے سبحان اللہ؟ نہیں بولو گے سبحان اللہ؟ میں پوائنٹ پر آنا چاہتا ہوں. بولو نا سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے انسانوں پر حکومت کی. بولو سبحان اللہ. جناتوں پر حکومت کی. بولو سبحان اللہ. ارے جنگل میں رہنے والے درندوں پر حکومت کی. بولو سبحان اللہ. حضرت سلیمان نے اڑنے والے پرندوں پر حکومت کی. بولو سبحان اللہ. حضرت سلیمان نے چلنے والے چرندوں پر حکومت کی. بولو سبحان اللہ. حضرت سلیمان نے دریا کی مخلوق پر حکومت کی. بولو سبحان اللہ. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیڑے مکوڑوں پر بھی حکومت کی. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. قاری احمد علی صاحب، قاری احمد علی صاحب. ابھی بولو نہیں بولو، اب جب میں پوائنٹ پر آؤں گا نا تب بولنا ہوگا. بولیں گے نہیں انشاءاللہ. حضرت سلیمان آپ کو معلوم ہے ہمارے پاس کتنی بھی اچھی کار ہو گئی، بی ایم ڈبلیو ہو گئی، مرسیڈیز ہو گئی، آڈی ہو گئی، کوئی بھی اچھی کار لو، حضرت سلیمان کی کار کا کوئی مقابلہ؟ حضرت سلیمان کے پاس ایک کار تھی اس میں ایسا ہی وہ بیٹھتے تھے. بیٹھ گئے، ہاں اسٹیئرنگ تھا اس میں نہیں، گیئر باکس، بولو پیٹرول ڈیزل. معلوم ہے اللہ کی طرف سے آواز آتی تھی. ہاں دو فرشتے آتے تھے اور آ کر کہتے تھے اللہ کے نبی سلیمان کہاں جانا، کہاں ہے آپ کو؟ حضرت سلیمان فرماتے تھے کہاں جانا ہے، میں مشرق میں ہوں، مجھے مغرب میں جانا ہے. آسان الفاظ میں کہو کہ یہاں چندن کیاری میں ہوں اور امریکہ جانا ہے جب دن رات کا فرق ہوتا. تو دونوں فرشتے کیا کہتے ہیں آپ تو بیٹھے ہو نا تخت پر بیٹھے ہو، آپ سو جاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام تھوڑی دیر سوتے، اتنے میں دونوں فرشتے کہتے اٹھو. حضرت سلیمان کہتے کیا ہوا؟ کہتے آ گیا مشرق سے مغرب. حضرت سلیمان کہتے ہیں مشرق سے مغرب، رات دن کا فرق میں اتنا جلدی آیا. فرشتے کہتے ہیں اللہ نے ہوا کو بھی آپ کا غلام بنایا ہے. کس کو غلام بنایا ہے؟ ہوا، جس کو قرآن کریم میں فرمایا فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ وَالشَّيَاطِينَ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے پیغمبر سلیمان میں نے سب حکومت دی، یہاں تک کہ ہوا پر بھی آپ کو حکومت دی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حضرت سلیمان انسانوں پہ بھی حکومت کی. اور کس پر میں نے کہا؟ جنات. بولو آپ کے چندن کیاری میں جنت ہے؟ جی ہے. آپ نے دیکھا یا آپ نے اپنا چہرہ آئینے میں دیکھا؟ میرے کو کسی نے کہا تھا مولانا کیا نام ہے مولانا جنید نوری، کسی نے کہا تھا قاری احمد علی میرے پاس اتنا لمبا چوڑا مجمع کا کو آتا. میں نے کہا آگے انسان ہوتے پیچھے جنات ہوتے، بیان کے بیچ میں اٹھ کے نہیں جانا، پکڑ لے گا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں. آپ لوگ بھی اٹھ کے جانا، اچھا لگے تو بھی سنو، نہیں اچھا لگے تو بھی. اچھا جنات کا ڈر لگتا ہے. ہمارے یہاں گجرات کے جنات کو ماموں بولتے. میں تو بمبئی کا، جیسے میں نے کہا مولانا حذیفہ صاحب دامت برکاتہم بمبئی کے، میں بھی بمبئی کا. اب جب میں گجرات آیا اور جب پڑھنے پڑھانے کا کام شروع ہوا، ایک مرتبہ ایک میرے پاس آیا، مجھے کہتا مولانا ذرا گھر میں آنا ہے، او ماموں کو نکالنا ہے. کو نکالتا ہے ماموں کو؟ اگر تمہیں وہاں کھانے کی دعوت رکھی ہے تو میرے کو بھی دے دے. وہ زمانہ ایسا ہوتا تھا کہ سوچتے تھے کہاں کہیں دعوت مل جائے گی، تو کہا نہیں اس کو نکالنا ہے. میرے کہا کیوں نکالنا کیوں ہے؟ کہتا مولانا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. میں کہتا نہیں سمجھ میں آتا، کیوں ماموں کو نکالنا؟ تو مجھے کہتا وہ جنات. میں نے کہا واہ وہ ماموں ہے تو بھانجا، میرے کو کہے کو بیچ میں ڈالتا. یہاں بھی صحیح میں جنات سے کرتے، یہاں کا کوئی جوان ہے، جوان
ہاں یہاں باہر دیکھو کیا ہوشیاری مارے گا. جیسے وہ مولانا نے فرمایا نا بائک پر بیٹھے گا ایسا لگے گا وہ خان جو ہے نا سلمان خان وہ نقلی ہے, اصلی تو چندن کی ہڈی میں پیدا ہوا. ایسی اسٹائل میں رہے گا. لیکن اسی کو پوچھو رات کو 2 بجے قبرستان میں جانا ہے, کیا کہتے ہیں سب لوگوں کے بیچ میں ہاں ہاں دھیرے چال کے کہے گا نہیں کیوں تو وہ ہے نا وہ معلوم ہے آپ کو. ایک بیان میں ایک شخص بیان میں سگریٹ پینے کا شوق. اب بیان میں سگریٹ کہاں پیے گا, کہاں پیے گا, کہاں تو یہاں اسٹیج پر آیا. اسٹیج پر دیکھا تو قاری مدنی کا بیان اور مولانا عبد القدوس صاحب اور مولانا زین العابدین اور مولانا جنید اور یہ سب علماء بیٹھے ہوئے. اس نے کہا یہاں سگریٹ نہیں پینے کا, علماء کے سامنے نہیں پینے کا. وہ پھر جھنڈا کے پیچھے گیا لیکن وہاں بھی دیکھا بہت پبلک ہے, یہاں بھی سگریٹ نہیں پینے کا. اور آگے گیا وہاں مستورات جمع تھی, وہاں بھی سگریٹ نہیں پینے کا. اس کے دماغ میں خیال آیا رات کا 1 بجا ہے, سب سے اچھا قبرستان میں جا کے پیتے. گیا قبرستان, کیا پینے گیا سگریٹ. پھر وہ قبرستان کے بیچوں بیچ گیا اور لائٹر وائٹر دیا, بولو سگریٹ جلایا, دم مارا. بولو سبحان اللہ. دیکھو بول بھی رہے دم مارا. اور وہاں پیچھے کھڑا تھا کون, مامو. آپ لوگوں کا بھی مامو ہے. وہ جنات کھڑا تھا پیچھے. اب اسے جیسے دم مارا نا وہ جنات کے پیچھے سے کہا کون کیا کر رہا ہے. وہ جنات کی تو ہائٹ بہت لمبی اور اسے یوں کر کے دیکھا, سمجھ گیا پاؤں اتنے لمبے لمبے, ہاتھ اتنے لمبے لمبے, چہرہ اتنا اونچا, پورا مڑ کے بھی نہیں دیکھا. اتنا سا دیکھ کے سمجھ گیا کہ یہ معاملہ ٹیڑھا ہوا. اسے سگریٹ کو لے کے یوں پھینکا, اپنے پاؤں کے نیچے دبایا اور ایک چھوٹی قبر تھی وہاں کھڑا ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. وہ جنات نے کہا کیا کر رہے ہو, تو گھبرایا ہوا تاکہ پڑھ رہا. تو جنت نے کہا کس پر فاتحہ پڑھ رہا ہے. اس پر میں فاتحہ پڑھ رہا ہوں. تو جنت نے پیچھے سے کہا نالائق ہم بخت, وہ تو چھوٹے بچے کی قبر ہے. تیرے کو نہیں معلوم میرا باپ بچپن میں ہی مر گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. قاری احمد علی صاحب فلاحی. ہمیں ہنس لو جتنا تمام ہو رہا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام نے بولو کس پر حکومت کی. اب پورا مجمع میرے سامنے بولے گا. پہلا سوال, اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا میں نے حضرت ابراہیم کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. نمبر 2, حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے. حضرت داؤد کے ہاتھ میں میں نے لوہے کو باغ بنا دیا. اور حضرت سلیمان کو وہ حکومت دی کہ حضرت سلیمان کے لیے ہوا کو بھی غلام بنا دیا. کتنے ہو گئے سوال, اور بچہ کتنا. اور یہ سوال سن رہا ہمارے نبی نے فرمایا اللہ آخری سوال ہے, اللہ کو سوال ہے. اللہ نے فرمایا پوچھو. ہمارے نبی نے کہا اللہ مجھے کیا دینے والا. سبحان اللہ. فماذا جعلت لی یا رب, اللہ آپ مجھے کیا دینے والے. اور پھر ہمارے نبی نے اتنے اچھے انداز میں بیان کیا. تو زمین پر تھے, آپ نے ان کے لیے آگ کو باغ بنا دیا. حضرت موسیٰ زمین پر تھے, آپ نے سمندر میں راستے بنا دیے. حضرت موسیٰ زمین پر تھے, آپ نے سمندر میں راستے بنا دیے. حضرت داؤد زمین پر تھے, آپ نے لوہے کو موم بنا دیا. حضرت سلیمان بھی زمین پر تھے, آپ نے ہوا کو ان کا غلام بنا دیا. ہمارے نبی فرماتے اللہ اللہ میرے اللہ میرا اللہ میں زمین پر نہیں ہوں, میں آسمان پر نہیں ہوں, میں جنت میں نہیں ہوں. اے اللہ 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 میں سدرہ میں نہیں ہوں, اللہ میں کوئی جنت میں نہیں ہوں. اللہ اللہ میں عرش میں آیا ہوں اور آیا نہیں ہوں, بلایا گیا ہوں اور مہمان بن کر آیا ہوں. اللہ آپ مجھے کیا دینے والے. جیسے ہمارے نبی نے وہاں عرش پر کہا نا کہ اللہ مجھے کیا دینے والے. اللہ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من کل ذلک. کیا کیا جواب ہے, سب سبحان اللہ کہہ دینا. ہمارے آقا تاجدار مدینہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ آپ مجھے کیا دینے والے. اللہ نے فرمایا اولیس قد اعطیتک افضل من کل ذلک. اللہ نے فرمایا آج میرے مصطفیٰ عرش پر آئے ہو, میرے مہمان بن کے آئے ہو. آج وہ انعام دینے والا جو آج تک کسی آنکھوں نے دیکھا نہیں, کسی کانوں نے سنا نہیں, بلکہ کسی دل نے سوچا بھی نہیں. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. اللہ نے فرمایا بہت بڑا انعام دینے والا.
अल्लाह फरमाए अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। इनाम के बाद नारे तकबीर बोलना जरूरी है, क्योंकि अब इनाम मुस्तफ़ा को मिलने वाला है। हमारे नबी और आगे बढ़े, अल्लाह बताओ क्या देने वाले, क्योंकि आपने फरमाया आप सबसे बड़ा इनाम देने वाले। अल्लाह ने फरमाया बहुत बड़ा इनाम देने वाला हूँ। न आँखों ने देखा, न कानों ने सुना, न दिल ने। हमारे नबी और करीब हो गए। आबा और सैनी और